الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ورڈ 76 کے پلیٹ فارم سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں نہایت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس میں آج آپ کو بتایا جائے گا کہ گھروں میں جانور یا پرندے پالنا کیسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ کیا گھر میں جانور یا پرندوں کو پالا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھنا پڑے گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے تمام باتوں کی سمجھ آ سکے، اور سننے کے بعد اگر آپ چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ناظرین، طوطا پالنا اپنے گھر میں کیسا ہے، یا کوئی بھی ایسا جانور، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایسے جانوروں کو پالا جائے جو انسان سے مانوس ہو، یعنی کہ ایسے جانوروں کو اپنے گھر میں آپ پال سکتے ہیں، یا ایسے پرندوں کو اپنے گھر میں ہم پال سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ یوزفل ہوں۔ یعنی جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ طوطا ہے، تو یہ ہمارے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، ہماری جو ہم بولتے ہیں ہماری لینگویج کو کاپی کرتا ہے، بول سکتا ہے، تو طوطا بھی اپنے گھر میں پال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان جانوروں کو پالنے سے آپ نہیں پال سکتے جس کو پالنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، یعنی جیسے کہ کتا ہے، اور اس کو پالنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ پھر اسی طرح سے ان کو پالنے کے بعد جانوروں کے اور پرندوں کے جو حقوق رکھ دیے گئے ہمارے لیے، وہ ہم سب پر واجب ہیں کہ وہ ہم اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ مطلب کہ اس کو جب تک ہم ان جانوروں کو، ان پرندوں کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کا حق نہ ادا کر سکے۔ اب ان کا حق ادا کرنا کیسا ہے، یعنی ان کو اچھی خوراک نہ دے سکے، ان کو کچھ کھلا نہ سکے، ان کو پلا نہ سکے، ان کی صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، تو اس کے بارے میں یہ برائی رکھی گئی کہ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جانور یا پرندوں کو اپنے گھروں میں نہ بند کریں جب ہم ان کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ سکتے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طوطے کا پر کاٹ دیتے ہیں کہ طوطا گھر سے باہر نہ نکل سکے، نہ اڑ سکے، تو طوطے کو گھر میں پال سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی جانور کو اپنے گھر میں پال لو تو اس کو 70 مرتبہ دانہ پانی کا منہ دکھایا جائے۔ اس کا مطلب یہ، اس حدیث کا مفہوم یہ کہ یعنی اس کو رجایا جائے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو جو ہے کھانا کھلایا جائے، اس کو پانی دیا جائے، اس کو صحیح طریقے سے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے، اتنا ہو کہ وہ کھا لے اور پیچھے سے بچ بھی جائے اس کی پیالی میں، یہ اس کے مفہوم میں آتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے کوشش کریں، اگر آپ کوئی جانور کو، کسی طوطے کو، کسی پرندے کو، کسی بھی ایسی چیز کو پالتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا، کیا وہ آپ کے ساتھ یوزفل ہو جائے گا۔ اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جانور ایسا ہے، جیسے کہ اب آپ کوا ہے، آپ اس کو لے کے پال لیں، جتنا بھی اس کی آپ وہ خاطر تواضع کر لیں، وہ مر جائے گا لیکن کوا قید میں نہیں رہ سکتا۔ تو اس سے کوشش کریں، اس چیز سے آپ بچیں۔ اور جانوروں کے ساتھ نرمی کے بارے میں بہت فرمایا گیا، اور جیسے کہ اب بلی ہے، اب اس کو ہم قید نہیں رکھتے اور بلی خود سے آتی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلی جو سی ہے، جو بلی کو خوش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اور بلی کی دعا کے بارے میں یہ کہا کہ دعا یا بدعا سیدھا عرش معلی تک جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، کوشش کریں۔ اگر آپ نے کوئی جانور یا کوئی پرندہ نہیں بھی پال رکھا، تو جیسے بلی ہے، جیسے چڑیاں ہیں، جیسے کوے ہیں، تو کوشش کریں ان کو آپ کچھ نہ کچھ دانہ ڈالیں، ان کو پانی ڈالیں، گرمیوں میں خاص کر کے، جیسے اب یہ موسم آ رہا ہے، اس میں اگر کوئی پرندہ بھی پانی پیتا ہے پیاس کی وجہ سے، تو وہ جتنی آپ کو دعائیں دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں ضرور قبول کریں گے، کیونکہ یہ بے زبان ہوتے ہیں اور بے زبانوں کی دعاؤں کو جلد سنا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو لازمی لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو کوئی سوال کچھ پوچھنا ہو ہمارے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن و سنہ کے حوالے سے آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ آتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔